اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، کمرشل جغرافی میں آج ہم چیپٹر نمبر 3 کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، وچ از ویری موسٹ امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو دا پوائنٹ آف ویو آف یور فائنل ایگزامس۔ بڑا ہی اہم چیپٹر ہے اور اس کا نام ہے ورلڈ پاپولیشن۔ تو آج جو ہے ہم دنیا کی آبادی کے بارے میں کچھ آگاہی یا کچھ نالج حاصل کرنے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دنیا اور اس زمین پر بسنے والے افراد کی مجموعی تعداد ہی اس دنیا کی پاپولیشن کہلاتی ہے۔ یعنی اس کرۂ ارض، اس پلینٹ ارتھ پر جتنی تعداد میں لوگ آباد ہیں، اس کے باسی آباد ہیں، اس کے ریزیڈنٹس آباد ہیں، ان کے ٹوٹل سم کو ہی اس کی پاپولیشن کا نام قرار دیا گیا ہے۔ بھائی اسٹوڈنٹ، زمین پر انسان کی جو وابستگی ہے وہ کوئی 2 ملین ایئرس سے ہی انسان اس زمین کے ساتھ بستا چلا آ رہا ہے، یعنی یہ 20 لاکھ سال بن جاتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے اعراض بھی ہیں جو ان نون ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نون ہسٹری تک انسان یہ بتاتا ہے کہ کوئی 2 ملین سال سے انسان کا واسطہ اور وابستگی اس سرزمین سے رہی ہے۔ تو میرے اسٹوڈنٹ، آج ہم اس زمین پر بسنے والے لوگوں کے بارے میں، یعنی ان کی آبادی کے بارے میں مختلف اسپیکٹس کو کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے تو ورلڈ پاپولیشن کیا ہے؟ سم ٹوٹل آف آل ہیومنس آن دا ارتھ از نون ایز اٹس پاپولیشن، یعنی زمین پر بسنے والے افراد کی تعداد کا مجموعہ جو ہے وہ اس کی آبادی کہلاتا ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ سینسس بیورو، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کا وفاقی ادارہ برائے شماریات جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ سن 2012 تک دنیا کی اس کرۂ ارض کی آبادی جو ہے وہ 7 ارب سے تجاوز کر چکی تھی۔ تو یہ 7 بلینز کو میں نے یہاں شو کیا ہے، دنیا کی آبادی 7 ارب سے 7 بلین سے آگے بڑھ چکی ہے، اور ہر سال تقریباً دنیا میں 80 ملین افراد کا کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی 80 ملینز کا مطلب ہے 8 کروڑ افراد کی تعداد سے ہر سال یہ آبادی کیا ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کی شرح افزائش اور بڑھنے کی شرح یہی رہی تو اگلے 49 ایئرز کے اندر اس کرۂ ارض پر انسان کی آبادی ڈبل ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آبادی کا بے انتہا ریپڈلی جو انکریز ہونا ہے، یہ تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے کسی پرٹیکولر ملک کے لیے ہو یا ایک پورے کرۂ ارض کے لیے، چونکہ وسائل کی تقسیم کا ایشو آتا ہے اور بہت سارے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جن کو سولو کرنا بہت آسان شاید نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آج ہم اسی آبادی کے اعتبار سے، پاپولیشن کے حوالے سے، چونکہ ہمارا یہ موضوع ہے، اس میں ہم مختلف اصطلاحات کو ڈسکس کریں گے۔ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ریگارڈنگ پاپولیشن۔ فرسٹ آف آل، ڈیموگرافی، علم آبادیات۔ علم آبادی کو ڈیموگرافی کہا جاتا ہے۔ تو ڈیموگرافی مینز اسٹڈی آف پاپولیشن اینڈ اٹس ٹرینڈ لائک برتھ، ڈیتھ اینڈ ایج اسٹرکچر۔ تو ڈیموگرافی کیا ہے؟ علم آبادیات ہے۔ علم آبادی کا وہ سینس جس میں پیدائش کے رجحانات، اموات کے رجحانات اور مختلف عمر کے مختلف جو گروپس ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے، یہ علم اپنی جگہ پہ ڈیموگرافی کہلاتا ہے، یعنی علم آبادی کہلاتا ہے۔ فردر مور، آبادی میں لوگ پیدا بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور دنیا سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو نالج میں لینا جو ہے، ان کی افزائش کو چیک کرنا جو ہے، وہ برتھ ریٹ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی جب دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں اور اس شرح کو جب ناپا جاتا ہے، کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، میجر کیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ ڈیتھ ریٹ۔ یعنی اور یہ کیلکولیشن اینول بیسس کے لحاظ سے ہوتی ہے، پر 1000 پرسنز کے لحاظ سے، یعنی ایک سال کے عرصے کے دوران اتنے ہزار کے ایک سیٹ میں سے کتنے افراد جو ہیں وہ انتقال کر گئے، یا کتنے افراد جو ہیں دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں دیکھیے گا برتھ ریٹ کیا ہے؟ دا نمبر آف لائیو برتھس پر 1000 انڈیویجولز اینولی، یعنی ایک سال کے عرصے کے دوران فی کس 1000 لوگوں میں کتنے افراد کا کیا ہوا، اضافہ ہوا۔ یہ شرح افزائش، شرح پیدائش کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ڈیتھ ریٹ کا مطلب کیا ہے؟ شرح اموات۔ برتھ ریٹ کیا ہے؟ شرح پیدائش، اور یہ کیا ہے؟ ڈیتھ ریٹ، شرح اموات۔ یعنی ایک
سال کے عرصے کے دوران پر 1000 انڈیویجولز میں سے کتنے لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں، یہ کہلاتا ہے جی آپ کا ڈیتھ ریٹ. بالکل دا نمبر آف ڈیتھس پر 1000 انڈیویجولز اینولی. ایز ویل ایز ایک اور بڑی اہم ٹرم ہمارے سامنے ہے وچ از کالڈ گروتھ ریٹ. اور گروتھ ریٹ کے اردو میننگ ہوتے ہیں شرح افزائش، کہ کسی خاص علاقے کے اندر سالانہ بنیادوں پر جو آبادی کے بڑھنے کا رجحان ہے وہ کتنا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، گروتھ ریٹ کہتے ہیں. سو گروتھ ریٹ شوز دا نمبر آف پرسنز ایڈڈ اور سبٹریکٹڈ فرام اے پاپولیشن ان اے ایئر. دوبارہ سنیے گا، گروتھ ریٹ شوئنگ واٹ، اٹ شوز دا نمبر آف پرسن ایڈڈ، یعنی کتنے لوگ ایڈ ہو گئے، اور سبٹریکٹڈ، اور کتنے بیچ میں سے سبٹریکٹ یا مائنس ہو گئے، نفی ہو گئے، فرام اے پاپولیشن کسی خاص آبادی سے، ان اے ایئر ایک سال کے عرصے کے دوران، ڈیو ٹو نیچرل انکریز فطری طور پر کسی چیز کا بڑھنا، اور اینڈ نیٹ مائگریشن کی وجہ. نیٹ مائگریشن کا مطلب ہے مجموعی نقل مکانی، اور مائگریشن کا مطلب آپ جانتے ہیں دا موومنٹ آف دا پرسن فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، یہ مائگریشن کہلاتی ہے. تو ایک سال کے عرصے کے دوران کسی آبادی میں کتنے لوگوں کا اضافہ ہوا، کتنے لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، اور نیٹ مائگریشن کا لیول کیا رہا، کتنے لوگ آپ کے ملک میں ہجرت کر کے پلس ہو گئے، کتنوں نے آپ کا ملک چھوڑ دیا، یا کتنے لوگ آپ کے ملک کے اپنے ریزیڈنٹ جو تھے باہر جا کر سیٹل ڈاؤن ہوئے. دس از کالڈ نیٹ مائگریشن. تو یہاں دیکھیے گا ایک اور چیز کہ گروتھ ریٹ جو ہوتا ہے اٹ مے بی پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا نیگیٹو ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے. پلس ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کا جو نارمل گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً جو کہ ایسٹیمیٹڈ ہے وہ 1% to 3% اینولی ہے، یعنی تقریباً کوئی 1 سے 3% اینولی کا مطلب ہے سالانہ 3% اس میں اضافہ یا کمی واقع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے گا ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دا گروتھ ریٹ. وی ہیو اے فارمولا ٹو کیلکولیٹ اٹ. فارمولا اس کا کیا ہے، گروتھ ریٹ از ایکول ٹو برتھ پرسنٹیج مائنس ڈیتھ پرسنٹیج پلس مائنس نیٹ مائگریشن. اگر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، آپ کے ملک میں لوگ بڑھ گئے، تو پلس نیٹ مائگریشن ہو جائے گا، اور مائنس کا مطلب ہوگا لوگوں کا وہاں سے نکل جانا، الگ ہو جانا، ہجرت کر جانا. تو اس طرح سے ہم کیا کیلکولیٹ کرتے ہیں، گروتھ ریٹ. ایک چیز اور خیال رکھیے گا، یہ تمام چیزیں بڑے کنسائز انداز میں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں، بٹ میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنی پوری ایفرٹس کے ساتھ ایک ایک چیز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ بھی کریٹ ہوتا ہے، چونکہ ہر اگلے مرحلے میں آپ کا نالج بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے امید آپ سے یہ ہے اور یقین آپ لوگوں کی صلاحیتوں پر کہ آپ ہمارے اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور بڑی لگن سے، بڑے جوش کے ساتھ، انتھوزیزم کے ساتھ آپ اس کو لرن کرنے کی کوشش کریں گے. پلس ایک چیز اور اس میں سے جو سمجھانے والی ہے گروتھ ریٹ کے حوالے سے، وہ کیا ہے، نیچرل گروتھ ریٹ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے اوور آل گروتھ ریٹ. تو نیچرل گروتھ ریٹ کیا ہے، فطری یا قدرتی شرح افزائش، اور اس میں اور مجموعی گروتھ ریٹ میں کیا ڈفرینس ہے بیٹا، صرف یہ کہ نیچرل گروتھ ریٹ میں نیٹ مائگریشن جو ہے اس کو مائنس کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا. تو اگر گروتھ ریٹ میں نیٹ مائگریشن شامل نہیں ہے تو یہ کیا شو کر رہا ہے، نیچرل گروتھ ریٹ. اور اگر نیٹ مائگریشن شامل ہو رہی ہے فارمولے کے اندر تو اٹ از کالڈ اوور آل گروتھ ریٹ. تو یہ مجموعی ہے شرح افزائش، اور یہ قدرتی ہے. تو جو قدرتی ہے ظاہر اس میں ہم ہجرت کو کیلکولیٹ نہیں کریں گے، ہجرت جو ہوتی ہے وہ فطرتاً جو ہے قدرتی نہیں ہے بلکہ ہیومن وانٹ کے تحت جنم لیتی ہے. پلس امپورٹنس آف گروتھ ریٹ کہ یہ شرح افزائش جاننے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، شرح افزائش جاننے کے بعد ہی آپ اپنے فیوچر ٹرینڈز کو طے کرتے ہیں کہ آیا آپ کو کتنے اسکولز، کتنے ہاسپٹلز، کتنے صحت کے سینٹرز، ہیلتھ سینٹرز، کتنے آپ کو جو ہے روزگار کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ کے پاس کتنی سڑکیں ہیں، کتنے برجز ہیں، اور کتنے ریزیڈینشیل ایریاز کو واسٹ کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ تبھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پلاننگ کے اندر جب آپ گروتھ ریٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے تو یہ ایک تھریٹننگ کنڈیشن ہے کہ آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں.
اور اگر یہ کم ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا سا آپ سکون کا سانس لے سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمیں پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے گروتھ ریٹ کا اندازہ لگانا یا اسے چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ پلس ہم آگے بڑھتے ہیں، ہماری 5ویں جو ٹرم ہے آج کی وہ فرٹیلیٹی ہے، اور فرٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے عرصے کے دوران وہ خواتین جن کی عمر کا جو گروپ ہے 15 سے 44 یا 45 سال ہے، 15 to 44 اور 45 ایئرز اولڈ جو خواتین ہیں، ان میں سے کتنی ایسی خواتین جن کو پر 1000 میں سے ماں بننے کا شرف کیا ہوا، حاصل ہوا، دے ہیو بیبیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرٹیلیٹی کہلاتی ہے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں سال بھر کے عرصے کے دوران جن کا ایج گروپ 15 سے 45 سال یا 44 سال کا تھا، اور ان میں سے کتنی جو ہیں وہ مائیں بن سکیں، یا جنہوں نے اپنے بیبیز کو جنم دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو یہاں تک بھی چیزیں کیا کی جاتی ہیں، کیلکولیٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وی ہیو اندر پوائنٹ نمبر 6 ڈیموگرافک ایکویشن، یعنی آبادی کی مساوات۔ آبادی کی مساوات دراصل پوری آبادی میں ہونے والی تبدیلی یا چینج کو کیا کرتی ہے، کیلکولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ تو ڈیموگرافک ایکویشن از این ایکویشن وچ کیلکولیٹ چینج ان پاپولیشن۔ تو یہ وہ مساوات ہے جو آبادی میں ہونے والی تبدیلی کو شمار کرنے میں ہمیں آسانی مہیا کرتی ہے۔ اور اس کا فارمولہ دیکھ لیجئے، ٹوٹل برڈس مائنس ٹوٹل ڈیتھ پلس مائنس نیٹ مائگریشن، یعنی مجموعی پیدائش کتنی ہوئی، مجموعی اموات کتنی ہوئی ہیں، اور پلس مائنس نیٹ مائگریشن، مجموعی نقل مکانی یا مجموعی ہجرت کتنے افراد نے کی۔ تو یہ تمام کیا چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، آبادی سے متعلق اہم ٹرمینالوجیز ہیں۔ ابھی اس کا اینڈ نہیں ہوا ہے، ہم اس میں مزید اور بہت کچھ پڑھیں گے۔ تو فی الحال میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آبادی کسے کہتے ہیں، انسان زمین پر کب سے آباد ہے، کب سے اس کا تعلق اس کرۂ ارض سے ہوا ہے، اور انسانی آبادی 2012 تک 7 بلین تک جا پہنچی تھی، یقیناً اب بڑھ چکی ہے، اور ہر سال تقریباً 8 کروڑ افراد کا اینولی اس میں کیا ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے۔ پلس ہم نے ڈیفرنٹ طرح کی ٹرمز کو بھی ڈسکس کیا، ڈیموگرافی کیا ہے، برتھ ریٹ کیا ہے، ڈیتھ ریٹ کیا ہے، فرٹیلیٹی کسے کہتے ہیں، ڈیموگرافک ایکویشن کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امید کرتا ہوں آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تاکہ اچھے نمبروں سے آپ ایگزام میں کامیاب ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔